بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، کسی بھی حکومت کی کامیابی کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، چاہے وہ حکومت چھوٹے پیمانے پر ہو، بڑے پیمانے پر ہو، کسی پیمانے پر بھی ہو، اس کی کامیابی کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جفاکشی، یعنی محنت اور لگاتار محنت۔ نمبر 2 بے غرضی، عوام کی فلاح کے لیے بے لوث ہو کر خدمت سر انجام دینا۔ اور نمبر 3 حسن تدبیر، یعنی مشکل اوقات میں ایسے فیصلے کرنا جن کے پیچھے عقل کار فرما ہو، نہ کہ صرف جذبات کار فرما ہو۔ آج ہم آپ کے سامنے طیب اردغان کی موجودہ کامیابیاں اور ان کے پیچھے جو اس نے پالیسیاں اپنائیں، جو اس نے کام کیے، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اور بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے یہ تمام معلومات، تمام نکات ایک ایسے شخص کی کتاب سے اکٹھے کیے ہیں جو ترکی کو نہ صرف قریب سے دیکھ کر آیا بلکہ اندر اتر کر دیکھ کر آیا ہے، اور وہاں کے لوگوں سے بات چیت کر کے وہ آیا ہے، اور پھر اس نے کتابیں لکھی ہیں 2 ترکی کے بارے میں۔ تو طیب اردغان موجودہ دور کے اسلامی ممالک کے حکمرانوں میں سے وہ حکمران ہے جس کو پوری دنیا کے مسلمان اپنا لیڈر سمجھتے ہیں۔ پوری دنیا کے وہ مسلمان جن کے دل کے اندر قرآن کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلامی سلطنت کی، اسلامی روایات کی، اسلامی نظریے کی محبت ہے، وہ طیب اردغان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں۔ چاہے وہ ترکی میں بیٹھا ہے، پاکستان کے مسلمان بھی اس کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان۔ کئی لوگوں کے لیے وہ خطرہ بھی ہے، لیکن ہم بھی اس کو ایک ملت اسلامیہ کا ایک جید اور جانباز سپاہی سمجھتے ہیں، جو ملت اسلامیہ کی غیرت اور جرأت کا استعارہ ہے۔ ترکی اور ترکی جو حکومت ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس جگہ پر 3 براعظموں پر مشتمل سلطنت عثمانیہ 600 سال تک قائم و دائم رہی، اور اس میں بڑے بڑے فاتحین بھی آئے: سلطان اور خان، سلطان محمد فاتح، سلطان بایزید یلدرم، اور سلطان سلیمان اعظم قانونی، اور بے شمار اس میں بڑے بڑے لوگ آئے، اور بڑے بڑے اللہ والے بھی آئے جنہوں نے ان کی تربیت کی تھی۔ لیکن اس کے بعد دشمن بھی آہستہ آہستہ اس کو کمزور کرتا رہا ان کو، اور بالآخر دشمن نے اجتماعی کوششوں کے ساتھ، یہودی اور عیسائیوں کی کوششوں کے ساتھ، یہ سلطنت اور کچھ اندرونی انتشار، نا اتفاقی کی وجہ سے اور قرآن و حدیث سے دور ہو جانے کی وجہ سے انتشار پیدا ہو گیا، نا اتفاقی پیدا ہو گئی، اور جو کہ ایک زوال پذیر حکومت ہوتے ہوتے انتہائی زوال کا شکار ہو گئی، اور جس کے ماتحت 50 کے قریب ممالک تھے، وہ صرف ایک ترکی باقی رہ گیا۔ اور اس میں پھر اس پر مزید یہ چیز کہ مصطفیٰ کمال پاشا جیسے غدار ملت و وطن، دشمن اسلام، وہ لوگ ان کے حکمران بن گئے، جنہوں نے قرآن پاک پر پابندی، مساجد کو تالے، حجاب پر پابندی، یعنی تمام کی تمام اسلامی روایات جو ہیں ان کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ عربی زبان بولنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اور یہ تقریباً 2 نسلوں پر یہ دور گزرا، اور اس کے بعد تیسری نسل آئی۔ تو چونکہ یہ بہت عرصہ تک 600 سال تک یہاں بڑے بڑے فاتحین گزرے تھے، تو ان لوگوں کے اندر عثمانی فاتحین کا ان کی رگوں میں خون دوڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے اندر ہی اندر یہ دوبارہ وہ اپنا عروج دیکھنا چاہتے تھے۔
تو چنانچہ سب سے پہلا شخص جس نے مصطفیٰ کمال پاشا کی پالیسیوں کے خلاف کام شروع کیا اور سیاست میں آنے کا ارادہ کیا وہ ہے نجم الدین اربکان، استاد نجم الدین اربکان۔ بنیادی طور پر وہ ایک انجینئر تھے اور طیب اردغان کے استاد ہی تھے وہ۔ تو انہوں نے پارٹی بنائی اور اس پارٹی کا نام رکھا ملی پارٹی، یعنی ملت پارٹی یا ملی پارٹی اس کا نام رکھا۔ اور ملت سے مراد آپ جان لیں کہ ملی سے مراد ہے ملت ابراہیمی۔ لیکن وہ اگرچہ ان کو ایک زمانے میں عروج بھی ملا، لیکن مصطفیٰ کمال پاشا کے لگائے ہوئے یہاں پر جو پودے تھے ضمیر فروش اور ملت فروش، وہ بہت سارے عناصر فوج میں تھے اور بیوروکریسی میں، وہ سارے اس کے دشمن ہو گئے اور اس کی حکومت کو ختم کر دیا اور اس کو جیلوں کے پیچھے اس کے ساتھیوں کو جیلوں میں ڈال دیا، اس کو بھی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا اور اس کے 4 مضبوط ساتھیوں کو بھی سیاست ان کے لیے شجرہ ممنوعہ قرار دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نام بدلا اور نئی پارٹی کا نام رکھا ملی سلامت پارٹی۔ یہ نام اس لیے بدلا کہ پہلی پارٹی پر پابندی لگ چکی تھی، یعنی ملی پارٹی پر پابندی لگ گئی تو نام بدل کر نئی پارٹی کا نام رکھا ملی سلامت پارٹی۔ اس پر بھی پابندی لگی، اس کے کارکنوں کو بھی گرفتار کیا گیا کیونکہ اس سے بھی اسلام کی خوشبو آ رہی تھی اور سیکولر فوج اور بیوروکریسی کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ ترکی کے اندر اسلامی تشخص ابھر سکے اور دوبارہ ترکی اپنے پرانے ماضی کو دہرا سکے، تو اس لیے انہوں نے اس پر بھی پابندی لگا دی۔ اس کے بعد پھر اس کا نام رکھا گیا رفاہ پارٹی، تو اس پر بھی پابندی لگ گئی۔ پھر اس کے بعد فضیلت پارٹی اور 5ویں دفعہ انہوں نے نام رکھا سعادت پارٹی۔ اب جب 5ویں دفعہ یہ سعادت پارٹی نام رکھا تو اس سے پہلے طیب اردغان ان پارٹیوں کے اندر کبھی بھی بڑے عہدے پر نہیں تھے، البتہ نوجوان اور پڑھے لکھے اور انتہائی کمپیٹنٹ اور تیز ذہین، سمجھدار، عاقل اور پرجوش نوجوان کے طور پر تو تھے، لیکن ایک دفعہ ان کے اپنے سسرالی علاقے میں ان کو چند اشعار پڑھنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا اور 10 ماہ کی قید سنائی گئی ان کے لیے۔ اب جب سعادت پارٹی تھی، سعادت پارٹی جب ناکام ہو گئی اور اس کے اوپر پابندی لگی تو اس کے بعد یہ جو طیب اردغان اور اس کے ساتھی تھے عبداللہ گل وغیرہ، انہوں نے طریقہ چینج کیا اور نام بھی چینج کیا۔ انہوں نے کہا کہ اصل دشمنی ہمارے دشمنوں کو نام سے ہے، یعنی اسلامی تشخص سے ہے، تو نام کوئی بھی ہو ہمیں تو کام کرنا ہے، لہٰذا انہوں نے اب نئی پارٹی کا نام رکھا جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، یعنی انصاف اور ترقی، نیا نام رکھا یہ۔ اس کے اندر اسلامی کوئی تشخص نہیں تھا، اسلامی نام کوئی نہیں تھا، اس لیے اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پر جن دنوں میں طیب اردغان قید کی زندگی گزار رہا تھا، انہی دنوں یہ پارٹی برسر اقتدار آئی اور طیب اردغان تو جیل کے اندر تھا، البتہ انہوں نے اپنا جو صدر ہے پارٹی کا، جو وزیر اعظم بنایا، عبداللہ گل کو بنایا، اور جس قانون کے تحت طیب اردغان جیل کے اندر جیل کی زندگی گزار رہا تھا، اس قانون کے اندر ایسی ترمیم کی کہ خود بخود وہ رہا ہو گیا، یعنی وہ قانون ہی بدل دیا تو طیب اردغان رہا ہو گیا۔ اب اس کے جس علاقے سے اس کو گرفتار کیا گیا تھا، اس علاقے سے اسی پارٹی کے ایک رکن نے استعفیٰ دیا، تو طیب اردغان نے وہاں سے الیکشن لڑے، ضمنی الیکشن، وہاں سے جیت گیا اور پارلیمنٹ میں پہنچ گیا، اور پارلیمنٹ میں جو ہی پہنچا تو عبداللہ گل نے اس کے لیے
استعفیٰ دے دیا اور یہ طیب اردگان جو ہے وہ ملک کا سربراہ اور وزیر اعظم پہنچ گیا، وزیر اعظم بن گیا۔ اب جو دل کے ارمان تھے، یعنی ترکی کو ہم نے ترقی کی طرف لے کر جانا ہے، تو یہاں سے پھر ترقی کا یہ سفر شروع ہوتا ہے اور یہ سفر جاری ہے اور جاری رہے گا، اس وقت سے اب تک جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اس دوران بھی بہت ساری مشکلات پیش آئیں، ان کو ہم کسی اور ویڈیو میں پیش کریں گے۔ دھمکیاں دی گئی دشمنوں کی طرف سے اور بم پھینکا گیا، 7 حملے ہوئے طیب اردگان پر، قاتلانہ حملے، جس کی وجہ سے بھی وہ گھبرائے نہیں بلکہ اپنے کام کو جاری رکھا۔ گویا کہ 5 پارٹیوں کا 5 دفعہ نام بدلا، یہ 6ٹھی پارٹی تھی، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی۔ تو یہ جو شعر ہے ایک علامہ اقبال کا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، تو ایسے ہی ان کا حال تھا۔ اور پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ تو ان کی زندگی گویا کہ شاہین کی طرح تھی، کوئی مستقل پارٹی ابھی تک ان کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ تو اب جو پارٹی ملی اور اتنے بڑے عہدے پر پہنچے، ملک کے سب سے بڑے عہدے پر پہنچے، تو اب انہوں نے اپنے ارمان پورے کیے، یعنی ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے تھے، ترقی یافتہ ممالک کی صف میں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر خدشات بھی تھے کہ ان کا پرانا جو تشخص ہے وہ اسلامی ہے، تو اب آئیں گے تو پردے کو لازم کر دیں گے اور اس طرح کی چیزیں کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے ایسے اقدام کیے کہ جن کی وجہ سے کسی کو بھی انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ملک کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کا ارادہ کیا۔ ملک ان قریب دیوالیہ ہونے والا تھا، لیکن انہوں نے سہارا دیا اور سب سے پہلا انہوں نے یورپ کا دورہ کیا اور یہ بھی اعلان کیا کہ ہم یورپی یونین میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے جو اسلامی تشخص کے خیالات تھے وہ نکل جائیں۔ کام انہوں نے اسلامی کرنا تھا، لیکن اپنا سیٹ اپ اور ظاہری جو تشخص تھا وہ بدل رہے تھے۔ تو یورپ کا دورہ کیا اور اپنے ساتھ صحافیوں کو بھی لے گئے، اپنے ساتھ تاجروں کو لے گئے، وہاں نئے نئے معاہدے کیے اور یورپی ممالک کے اندر ترکی کا نیا جو چہرہ تھا، ایک ترقی کی صف میں کھڑا ہوتا ہوا ترکی کو، تاکہ صحافی حضرات وہاں پر دکھائیں، وہاں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ روابط قائم کریں اور تاجر وہاں پر جا کر لوگوں کے ساتھ تجارتی معاہدات کریں، نئے نئے تجارتی تعلقات پیدا کریں، تجارتی معاہدات کریں۔ تو چنانچہ یہ دورہ اتنا کامیاب رہا اور اتنی اس میں طیب اردگان نے محنت کی کہ اس کے ساتھی لکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم ڈیوٹیاں بدل بدل کر اس کے ساتھ ڈیوٹی کرتے تھے، لیکن وہ اکیلا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا کھانا پینا سب کچھ جہاز کے اندر تھا، اور وہ 15 16 گھنٹے جاگ کر کام کرتا تھا۔ باقی ساتھی تھک جاتے تھے لیکن یہ نہیں تھکتا تھا۔ تو ایک جوش تھا، ایک ولولہ تھا، ایک عزم تھا، ایک مقصد تھا جس کے تحت طیب اردگان سخت محنت کر رہا تھا۔ یہ تو پہلا دورہ کیا تجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے۔ اس کے بعد پھر IMF کا قرضہ بہت زیادہ تھا ملک پر، پرانے حکمرانوں نے ملک کو بہت زیادہ لوٹا تھا، تو اس نے ان کو الزام دینے کی بجائے جلسوں جلوسوں کے اندر ان پر زبانی حملے کرنے کی بجائے، ان پر الزام لگانے کی بجائے خود محنت کی اور IMF کا قرضہ اتارنا شروع کیا، نئے نئے تجارتی معاہدات کیے، ملک کے اندر صنعتیں لگائیں اور 151 ممالک کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات قائم کیے، تجارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ سفارتی تعلقات، اور وہاں پر ادارے بنائے ترکی نے جن کے اندر جو طلباء تھے وہ وہاں کے طلباء کے ساتھ اپنا تعلقات قائم کرتے، اور اسی طرح نئے افراد ان اداروں میں بھرتی کیے گئے جنہوں نے ان ممالک کے تجارتی تاجر پیشہ لوگوں کے ساتھ روابط بڑھائے اور ان کو ترکی آنے کی دعوت دی۔ تو اس طرح سے ان کا جو معیشت کا جو سیٹ اپ تھا، یعنی اکانومی تھی، وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی اور آہستہ آہستہ IMF کے قرضے انہوں نے اتارنا شروع کر دیا۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر انہوں نے اپنے ملک کے جو غریب لوگ تھے ان کے گھر گھر تک رسائی حاصل کی، اور بیوہ کہاں پر ہے، یتیم لاوارث بچہ کہاں پر ہے،
گھر کے اندر جا کر گھروں کا دروازہ کھٹکھٹا کر انہوں نے لوگوں کی سہولیات جو ہیں ان کے گھروں تک پہنچائی. بیوہ کوئی ہے، کوئی یتیم ہے، لاوارث ہے، تو اس کا وظیفہ جاری کیا گیا. اس طرح لوگوں کا ان کے اوپر اعتماد بڑھا کہ یہ کام کرنے والے لوگ ہیں. اسی طرح کعبہ خانوں میں یہ گئے اور وہاں پر جو عورتیں ناجائز دھندے میں بیچاری مجبوری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تھیں، تو ان کو انہوں نے جا کر دلاسا دیا اور ان کو کہا کہ ہم اگر اقتدار میں آئے تو ہم آپ کو باعزت روزگار مہیا کریں گے. یہ اقتدار سے آنے سے پہلے کی بات ہے. اب جب اقتدار میں آئے تو پھر ان کو باعزت روزگار مہیا کیے گئے، ان کو ترغیب دی گئی کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں اور کوئی کام سیکھیں تو ہم آپ کو اس کا پلیٹ فارم مہیا کریں گے تاکہ آپ یہ غلط دھندا چھوڑ کر حلال روزی کما سکیں اور باعزت روزی کما سکیں. اسی طرح سے اپنے پڑوسی ممالک کی مدد کے وقت، یعنی جب انہوں نے مدد مانگی تو ان کی انہوں نے مدد کی. مثال کے طور پر برما کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا تو انہوں نے مدد کی، فلسطین کے لوگوں کی مدد کی. پاکستان میں جب زلزلہ آیا تو اس وقت 4 ملین ڈالر کا جو پیکج ہے وہ پرویز مشرف کو انہوں نے بھیجا اور اس کا کیش دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد کو آباد کیا، مساجد کو تالے پڑے ہوئے تھے، مساجد کو آباد کیا. اور یہ جو نسل تھی یعنی تیسری نسل یورپ اور یورپ کی تہذیب کے سائے میں اپنا وقت زندگی گزار چکی تھی کافی. اس کو مصر میں لانا آسان تھا. ترکی جو ہیں، ترک کے لوگ وہ آرٹ اور فن کے بڑے چاہنے والے ہیں اور بڑے پسند کرتے ہیں اس کو. تو چنانچہ انہوں نے آرٹ اور فن پارے مسجدوں میں لگائے، منقش ٹائلیں اور اسی طرح صفائی کا بہترین انتظام کیا اور مساجد سے باہر چھپر قائم کیے جن کے اندر عصر سے عشاء تک مختلف محفلیں قائم رہتی جمتی اور وہاں پر دینی رسائل اور قرآن پاک کی خطاطی کے نمونے، حدیث پاک کی خطاطی کے نمونے، علامہ اقبال کی شاعری کی خطاطی کے نمونے وہاں پر رکھتے. لوگ وہاں پر لاشعوری طور پر اسلام کے قریب آ رہے تھے اور آ رہے ہیں. ایک انہوں نے یہ کام کیا اور ایک سٹیپ انہوں نے یہ اٹھایا کہ شراب کو کیسے کم کیا جائے. شراب اور سگریٹ وہاں پر عام ہو چکی تھی. یوں لگتا تھا جیسے جو ترکی اہل ترکی ہیں یعنی ترک قوم خلافت چھن جانے کے غم کو شراب اور سگریٹ کے ذریعے سے اپنے آپ سے وہ اندر کو اپنے غم کو دور کرنا چاہتی ہے. تو چنانچہ شراب پر انہوں نے ٹیکس بڑھا دیا. جب سیکولر طبقے نے شور مچایا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ حکومت مفت سہولیات فراہم کرتی ہے، صحت کی سہولیات فراہم کرتی ہے، اس لیے ہم شراب پر زیادہ ٹیکس لگاتے ہیں کیونکہ شراب پینے والے کے اوپر زیادہ خرچہ آتا ہے، اس کی صحت پر، اس کے علاج معالجے پر زیادہ خرچہ آتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسلام نے شراب کو منع کیا ہے اور اسلام میں پابندی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس پر خرچہ زیادہ ہے. یعنی مقصد کام کرنا تھا اور اعتراض سے بچنا تھا، زیادہ سے زیادہ اعتراض سے بچنا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا کام نکال دے گئے. اور آہستہ آہستہ پھر عوامی اجتماع کے مقامات پر شراب پر پابندی لگا دی گئی. اس طرح سگریٹ پر پابندی لگا دی گئی. اور سگریٹ کے بارے میں بڑا دلچسپ واقعہ ہے. سگریٹ کے بارے میں جب انہوں نے پابندی لگائی تو لوگوں کو کس طرح سے قائل کیا سگریٹ کے بارے میں. یہ طیب اردگان جب کسی سگریٹ پینے والے کے قریب جاتے، اس کو ملتے تو اس کا ڈبہ ہاتھ میں لیتے، اس کو ڈسٹ بن میں اس کو خالی کرتے اور اس کے اوپر اپنے سائن کر دیتے. یہ سائن گویا کہ ایک معاہدہ ہوتا کہ جس طرح سے میں نے سگریٹ چھوڑ دی ہے آپ بھی سگریٹ چھوڑ دیں. چنانچہ یہ عوام میں اتنی ان کی مقبولیت تھی، عوام ان کو اتنا چاہتے تھے کہ لوگوں نے ان کے دستخط حاصل کرنے کے لیے اور ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے سگریٹ چھوڑنا شروع کر دی. اور کبھی کبھی اس کی نمائش بھی ہو جاتی طیب اردگان کے دستخط کی، بہت بڑی مقدار میں جب جمع ہو جاتے. تو انہوں نے ایک برائیاں ختم کرنے کا ایک کام یہ بھی. اسی طرح کرپشن اور لوٹ مار ختم کرنے کے انہوں نے طریقے نکالے اور عوام کو آگاہی دی کہ آپ کس طرح سے حکومت کے مددگار بن سکتے ہیں. چنانچہ انہوں نے کرپشن اور لوٹ مار کا بھی خاتمہ کرنا شروع کر دیا. اسی طرح سے ایک وہاں پر جو برائی تھی یورپ کے سائے میں رہتے ہوئے یہ نعرہ عام ہو چکا تھا کہ بچے 2 ہی اچھے. لیکن طیب اردگان نے کہا کہ کم از کم 3 بچے، اس سے نسلی توازن بھی برقرار رہے گا
جو کہ یورپ میں بگڑ چکا ہے کہ بوڑھے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، نوجوان پیچھے نسل تیار ہو کر کم آ رہی ہے، تو یہ انہوں نے ایک کام یہ کیا، اور دوسرا ترک نسل آگے بڑھے گی، اور دوبارہ تاکہ ہمیں کسی کی محتاجگی نہ کرنی پڑے، جس طرح کہ دبئی اور دوسرے ممالک کی اپنی افواج نہیں ہیں، تو یہ اپنے افراد پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی سالمیت اور اپنی حفاظت خود کر سکیں۔ تو اس طرح سے اس نے بچے کم از کم 3 بچے یہ نعرہ لگایا، اور یہ بھی مقبول ہوا۔ اسی طرح طیب اردگان نے اور بہت سارے کام کیے، اپنی وزارتیں، خرچہ اپنا کم از کم کیا، مثلا وزارتوں کی تعداد کم از کم کرتے کرتے 25 تک لے آیا، یعنی 25 وزیر ہوں گے، تو اپنا خرچہ بھی کم کیا تاکہ معیشت پر کم از کم بوجھ پڑے۔ اسی طرح ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھایا، 15,000 کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ ان کا جال بچھا دیا گیا، لوگوں کو سفری سہولیات ہوئیں۔ اسی طرح ٹرین کا ٹریک جو ہے، ٹرین کی پٹری، وہ ہزاروں کلومیٹر ٹرین کی پٹری بچھا دی گئی، اور اتنا آرام دہ سفر کہ آدمی اس میں آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک واقعات لکھے ہیں، بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ جن دنوں میں ابھی عام اتنی اجازت نہیں تھی پڑھنے پڑھانے کی، دینی کتابیں قرآن پاک کی، تو ٹرینوں کے اندر وہ مختلف لیکچر دینے والے اساتذہ اکرام ٹرینوں کے اندر پڑھاتے بھی تھے لوگوں کو۔ تو اس طرح سے یعنی عام وہ مدارس قائم کر کے اور مسجدوں کے اندر نہیں درس دے سکتے تھے، تو ٹرین کے اندر اتنا سفر آرام دہ اور سہولت والا تھا اور کم خرچے والا تھا کہ لوگ وہاں پر یہ کام بھی شروع کر دیا انہوں نے، علماء نے، کہ ٹرین کے اندر لوگوں کو درس و تدریس شروع کر دی۔ تو اس طرح سے اس نے یہ بھی کام شروع کیا۔ اسی طرح انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا کہ جس کے ذریعے سے ترکی جو ہے وہ انٹرنیشنل طور پر ابھر کر سامنے آیا اور پوری دنیا کے ساتھ ترکی جڑ گیا۔ اب یہ تمام کامیابیاں جو طیب اردگان نے وہاں پر حاصل کی، یہ میں نے آپ کے سامنے گنوا دی، اور یہ تمام اقدامات بھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے، اور طیب اردگان کی جو محنت ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی اسلامی تشخص کو سامنے لا رہا ہے، ترکی ایک سیکولر قوتوں کے سامنے، یہودی لابی اور عیسائی لابی کے سامنے ایک جرت مند، بہادر اور انتہائی مدبر کے طور پر ڈٹ کر کھڑا ہے ان کے سامنے۔ تو ہمارا کیا کام ہے؟ پاکستان کے طلباء کو میں یہ درخواست کروں گا کہ جو بیرون ملک پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یورپ، امریکہ، کینیڈا، ان ممالک کے اندر جانے کی خواہش رکھتے ہیں پڑھنے کے لیے، تعلیم کے لیے، وہ ترکی کا سفر کریں اور ترکی کے اداروں کو دیکھیں، وہاں پر کتنی اعلیٰ تعلیم اور یورپ سے کم خرچ کے اندر دی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور فائدہ ہوگا کہ ہم اس ملک کے مددگار بن جائیں گے جو مستقبل میں مسلمانوں کا محافظ بننے والا ہے انشاءاللہ العزیز، مسلمانوں کی جان مال کا محافظ بننے والا ہے، عزت و ابرو کا محافظ بننے والا ہے، اور کئی اس کی مثالیں آ چکی ہیں۔ برما میں انہوں نے مدد کی ہے، اور اسی طرح فلسطین کے لوگوں کی مدد کی ہے، پاکستان کے لوگوں کی مدد کی، اور قبرص اور یونان کا جب آپس میں جھگڑا ہوا تو انگلینڈ نے یونان کا ساتھ دیا اور ترکی نے قبرص کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے قبرص جو ہے وہ آزاد ہو گیا۔ اور ترکی پاکستان کو چاہتا بھی بہت ہے۔ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو یہاں پر پاکستان اور ہندوستان میں، جب ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا، تو ہمارے اکابر نے یہاں پر تحریک خلافت شروع کی، یعنی خلافت بچانے کے لیے تحریک شروع کی، اور تحریک ترک موالات شروع کی، اور تحریک ریشمی رومال بھی یہی تھا، تحریک ریشمی رومال بھی یہی تھی، یعنی اس کے پیچھے یہی جوش اور یہی ولولہ، یہی مقصد کار فرما تھا، یہی نظریہ کار فرما تھا کہ ترکی کی خلافت کو کیسے بحال رکھا جا سکے یا بچایا جا سکے، یا ختم ہونے کے بعد کیسے دوبارہ اس کو کھڑا کیا جا سکے۔ تو ترک قوم یہ ساری تاریخ جانتی ہے، خاص طور پر موجودہ نظریاتی حکومت جو ہے، حکمران ہیں طیب اردگان اور اس کی جماعت اور اس کے کارکن، وہ سارے جانتے ہیں کہ پاکستان کے اور ہندوستان کے علماء نے اور لوگوں نے، جو نظریاتی لوگ تھے، فضلاء تھے، بڑے بڑے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات تھے، انہوں نے کیسے، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور تو انہوں نے کس طرح سے ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے اقدامات کیے، اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تھے جن کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، تفصیل ہے۔ تو ترکی یہ سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے وہ پاکستان سے جانے والے لوگوں کو بڑی محبت دیتے ہیں،
پاکستان سے جو بھی جائے اس کے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ ملتے ہیں اور اس کا پورا اکرام کرتے ہیں۔ بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ پاکستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں تو انہوں نے گاڑی کا کرایہ معاف کر دیا اور ریسٹورنٹ سے کھانا انہوں نے مفت مہیا کیا۔ اور اگر وہاں ایسی جگہ پر، وہاں تو جگہ جگہ یادگاریں بکھری ہوئی ہیں سلطانی عثمانی خلفاء کی، عثمانی سلاطین کی، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی ہمارے پاکستان سے طلباء بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ترکی کی طرف قدم بڑھائیں۔ ترکی میں ان کو اعلیٰ تعلیم ملے گی، با اخلاق اساتذہ ملیں گے اور صاف ستھرے تعلیمی ادارے ملیں گے، صاف ستھرا ماحول ملے گا۔ اور خاص طور پر جب ترکی اولمپکس کرواتا ہے تو اس میں بھی پاکستان کے جو نوجوان طلباء ہیں، پاکستان کے جو محنتی اور آگے بڑھنے کا جن کو شوق ہے وہ ان میں حصہ لیا کریں۔ اس سے ترکی اور پاکستان قریب ہوگا اور مستقبل کے اندر ہمیں ترکی کی اور اس طرح کے مضبوط ممالک کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے۔ ہم جن ممالک کی ہم خوشامد کرتے رہتے ہیں، ان کے آگے جا کر ناک رگڑتے رہتے ہیں، ان کی غلامی ہم اختیار کرتے ہیں اور اس کے باوجود، ان کی غلامی کرنے کے باوجود وہاں پر ہمارا کوئی وزیر چلا جائے امریکہ میں یا یورپ میں تو اس کے جوتے، اس کا بیلٹ اور اس کا وہ ٹوپی یہ اتار کر چیکنگ کرتے ہیں ان کی، اور سیکیورٹی مکمل طور پر سیکیورٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو چیک کر کے آگے گزرنے دیتے ہیں۔ کتنی ذلت ہے یہ! لیکن ترکی ہمارا کتنا ہمارے وقار کا، عزت کا خیال رکھتا ہے کہ جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں تو باعزت طریقے سے ہمیں وصول کرتے ہیں وہ لوگ اور بڑی عزت دیتے ہیں۔ اور ایک اور واقعہ ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے ترکی کے اندر اور وہاں پر ایک آدمی کی شادی تھی، تو وہ دلہے کا باپ خود ان کے پاس آیا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میری خوشی میں آپ شریک ہوں، میری خوشی کے اندر آپ شریک ہوں۔ یعنی اتنی محبت دینے والے لوگ ہیں۔ تو جن ملکوں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں وہاں پر جا کر اپنی عزت جو ہے وہ ہم گنواتے ہیں، ان کی بجائے ہمیں ترکی کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس میں تین فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ترکی اور پاکستان قریب ہوگا اور ملت اسلامیہ قریب ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہماری عزت، ہمارا وقار جو ہے وہ باقی رہے گا، ہمارے اندر غلامی پیدا نہیں ہوگی۔ یعنی غلامی وہاں پر جاتے ہیں یورپ کنٹری میں یا امریکہ میں تو ایک غلام بن کر جاتے ہیں، لیکن اس ملک میں جائیں گے تو ہم باعزت اور باوقار طریقے سے جائیں گے۔ اور ایک درخواست صحافیوں سے ہے کہ صحافی لوگ وہاں پر جائیں، وہاں کا وزٹ کریں، دورہ کریں اور عوام کے اندر واپس آ کر عوام کے اندر سچ بتائیں کہ وہاں پر طیب اردغان کس طرح کے اقدامات کر رہا ہے اور کس طرح سے وہ محنت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وہ انہی 3 اصولوں پر کام کر رہا ہے، جو تین اصول میں نے شروع میں بتائے تھے، یعنی محنت، لگاتار اور مسلسل محنت، اور نمبر 2 بے لوث اور بے غرض ہو کر خلوص کے ساتھ عوام کی خدمت، اور نمبر 3 حسن تدبیر، یعنی مدبر ہو کر، یہ نہیں کہ کسی پر الزام لگایا جا رہا ہے، خود کچھ نہیں کرنا، دوسروں پر الزام لگاتے جانا ہے اور خود کچھ نہیں کرنا ہے، تو یہ چیز نہیں۔ اب آخر میں جو حکومتی کارکنان ہیں یعنی حکومت ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ مثالیں تو دیتے ہیں یورپ کی اور پتہ نہیں کن ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن ہم ان کو کاپی نہیں کر سکتے، ہم وہاں کا معاشرہ یہاں نہیں لا سکتے، وہاں کی تہذیب کی کاپی نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے ترکی ہے کہ جو ایک دیوالیہ پن سے، بحران سے نکل کر اب وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے، تو وہاں سے بہت سی چیزیں ہم کاپی کر سکتے ہیں، اگرچہ وہاں پر کچھ نہ کچھ اب بھی یورپی تہذیب باقی ہے، لیکن ہم بہت ساری چیزیں طیب اردغان سے اور اس کی ٹیم سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہم ان سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ وہ الیکشن مہم کس طرح چلاتے ہیں۔ وہ الیکشن مہم میں یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ کر دیا تو ہم یہ کریں گے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، ماضی میں تمہاری اس طرح سے خدمت کی ہے، ہم اور کیا کریں، ہمیں بتاؤ کہ ہم تمہاری کس طرح خدمت کریں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم کر دیں گے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، یہ خدمت آپ کی ہے، اور مستقبل میں آپ کون سی خدمت چاہتے ہیں جو ہم نہیں کر سکے تو وہ ہمیں لکھ کر بتاؤ، چنانچہ ہم وہ خدمت کریں گے۔ اور اسی طرح سے وہ جو بات کرتے ہیں اس پر ڈٹے رہتے ہیں۔
اس پر پورے عزم کے ساتھ وہ باقی رکھتے ہیں اس بات کو۔ ایک دفعہ اس نے اعلان کیا کہ میں 80 دن کے اندر یا 90 دن کے اندر استنبول کے اندر نئی بسیں چلا دوں گا، لوگوں کو آرام دہ سفر کی سہولت مہیا کروں گا۔ تو ان کے جو دشمن تھے انہوں نے کہا کہ یہ کام تو ناممکن ہے، تو انہوں نے تان کے تیر جو ہیں وہ سیدھے کر لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور انہوں نے 80 دن سے بھی 90 دنوں سے 10 دن پہلے ہی انہوں نے یہ کام کر دکھایا اور بسیں چلنا شروع ہو گئی۔ تو وہ جو عزم کرتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ IMF کے پاس نہ جانے کا اس نے ارادہ کیا تو IMF کو اس نے ٹانگ مار دی اور اس نے کہا کہ ہم نے IMF کے پاس نہیں جانا، چونکہ جو IMF کے پاس ایک دفعہ چلا جاتا ہے وہ ان کا پوری زندگی کے لیے غلام بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے IMF کا قرضہ اتارنے کے بعد ایک دفعہ بھی اب نہیں گیا۔ تو جو لوگ عزم کرتے ہیں، بڑے لیڈر کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ عزم کرتا ہے تو اس پر پکا رہتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب آپ عزم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں اور مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔